پھر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ آیت مبارکہ میں جو فتلقہ کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن پاک کے انتہائی خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس کے بہت ہی خوبصورت معنی جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ترجمے میں اتنی بات کہ تلقہ کا لفظ جو ہے یہ لکی سے ہے، لام، قاف اور یا، جیسے کہ ہم اپنی اردو زبان میں ملاقات کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ لکی کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کا چاہے کسی سے ملنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، اس ملاقات کو لکی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات اچھی بھی ہو سکتی ہے، خوشگوار بھی ہو سکتی ہے اور اچھی نہیں بھی ہو سکتی ہے، کہ ضروری نہیں کہ آپ جس سے بھی ملیں تو اس سے ملنا آپ کو اچھا ہی لگے، اور یہ بھی نہیں کہ ضروری کہ وہ برا لگے۔ لہٰذا دونوں طرح کا ممکن ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، ارادے سے ہونا یا غیر ارادے سے ہونا، اس طرح کی ملاقات کو جو ہے وہ لکی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ جو ہے تلقہ کی صورت میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ بہت خوشی کے انداز میں ملنا، خوشی کی ملاقات کا ہونا۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ کہاں آتا ہے کہ جب انسان کو موت آئے گی تو فرشتے جو ہیں تتلقى علیہم الملائکہ، یہ لفظ آتا ہے کہ ان کو خوشیاں دیتے ہوئے، بشارتیں دیتے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے کہ تم کامیاب ہوگے۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، وہاں پہ بھی یہ لفظ اسی انداز میں آتا ہے کہ انسان کی وہ ملاقات اللہ تعالیٰ سے کہ جو کہ اس کو خوش کر کے رکھ دے گی، یہ لفظ وہاں پہ بھی آتا ہے۔ اب یہاں پہ جو یہ لفظ آیا ہے، یہاں پہ یہ لفظ آیا کہ آدم علیہ السلام کو جو کلمات ملے، تو گویا کہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ تو لفظ ملاقات کے لیے آتا ہے، لیکن یہ تو یہاں پہ الفاظ کے لیے آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اور ان کلمات کی جو ہے آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے بڑی خوشگوار ہوئی ہے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، وہ مراد ہے کہ اللہ پاک نے یہ خصوصی الفاظ آدم علیہ السلام کو دیے تھے کہ ان الفاظ کے ذریعے جو ہے آپ معافی مانگے۔ تو یہاں پہ صرف ٹو دی پوائنٹ بات اگر کی جائے تو یہ کہ قرآن پاک کے الفاظ میں ایک ایسی حلاوت ہے کہ جو انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ایسی طاقت ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ الفاظ انسان کو خوش کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تسلی بھی دیتا ہے، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، سہارا بھی دیتا ہے، انسان کے دکھوں کا آسرا بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا غور کرنے والے اس بات پہ غور کریں کہ کس طریقے سے الفاظ کو جو ہے وہ تلقہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ کیا ورڈز میں، الفاظ میں بھی کوئی خوشی ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں فتابہ علیہ کا لفظ آ رہا ہے۔ تابہ کے ساتھ اگر الہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لیکن جب تابہ کے ساتھ علی کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت معنی جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ اپنے بندے کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو، بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب، جو کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور رحمت والا ہے۔ اب آیت مبارکہ میں یہ جملہ جو آ رہا ہے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ انا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور یہ انا اسم ہے۔ تو کسی بات کو جب اسم کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ بڑا پاورفل جملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو کام بتایا جا رہا ہے اس جملے میں یہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر انا جو ہے وہ کنفرمیشن کے لیے آتا ہے، یقین دہانے کے لیے آتا ہے کہ بے شک ایسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انا کے بعد ہے کہ ہوا ضمیر آگے کہ بے شک وہ ہے، پھر دوبارہ ہوا ضمیر آ رہی ہے کہ وہی ہے۔ یہ مزید اس بات کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے کہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے اور وہی ہے۔ کون ہے؟ جو تمہاری توباؤں کو بار بار قبول کرتا ہے۔ اب تواب لفظ جو ہے یہ فعال کے وزن کے اوپر ہے، اور فعال سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا بار بار کرنا، ایک ہی کام کا بار بار ہونا۔ اب اگر اس تواب لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیک وقت کتنے لوگوں کی جو ہیں وہ توبہ قبول کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ عمل بار بار جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک انسان کی زندگی میں یہ عمل کتنی بار ہوتا ہے؟ ہم اپنی ساری زندگی کسی ایک گناہ کی معافی تو نہیں مانگتے، ہم اپنے بہت سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایک بات پہ تو معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار معاف کرتے رہتے ہیں، بلکہ جس گناہ کی ہم معافی مانگتے ہیں وہی گناہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، اور پھر اسی گناہ کو دوبارہ معاف کیا جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے
اپنی توبہ قبول کرنے کو جو ہے وہ تواب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں کوئی ایک مرتبہ اپنے بندے کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، بار بار اس کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ اور پھر رحیم لفظ آ رہا ہے جو کہ رحم سے ہے، اور رحم جو ہے ماں کی بچہ دانی کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہی روٹ ورڈ بنتا ہے رحمان کا بھی اور رحمت کا بھی۔ لیکن یہاں پہ گرامر کے لحاظ سے ایک نکتہ سمجھیے گا کہ اکثر آیت مبارکہ کے آخر میں جو دو صفات آتی ہیں اس میں سے ایک صفت جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو فارم میں آتی ہے، یعنی کہ کسی کام کا فوری طور پہ ہونا، اور جس وقت اس کی ضرورت ہو اسی وقت اس کا ہونا۔ یہ چیز تواب سے ظاہر ہو رہی ہے کہ مجھے جب جہاں جو ہے توبہ کی یا معافی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک مجھے اس وقت جو ہے وہ توبہ نصیب فرماتے ہیں، میری توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن رحیم جو ہے یہ اس میں صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا مطلب ہوتا ہے کسی خوبی کا ہمیشہ ہونا، مستقل بنیادوں کے اوپر ہونا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج اللہ تعالیٰ میرے پہ رحم کر لیں، کل بے شک نہ کریں، ٹھیک ہے، اس مہینے رحیم ہو جائے اگلے مہینے نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ رحیم ہیں تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے رحیم ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ کے آخر میں ایک ایسی صفت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو کہ ایکٹیو فارم میں ہوتی ہے، جو کہ موقع کے اوپر جس انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وہ صفات بھی بیان کرتا ہوں کہ جس وقت میرے بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کے ساتھ اپنی اس صفت کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتا ہوں۔ اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے آخر میں اپنی دو صفات کو بیان کرتے ہیں، اور دونوں کو بہت مختلف انداز میں